آپ کو سمجھ آ رہی بات کی؟ اصل زیادہ پریشانی اس بندے کو پریشان کرتی ہے جو پریشانی کے وقت اپنے آپ کو سنبھال نہیں پاتا، ہاتھ پیر پھولنے لگتے ہیں، ٹینشن میں آ جاتا ہے، ہوش کھو بیٹھتا ہے، ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگتا ہے۔ لیکن جو لوگ شدید ٹینشن میں اپنے آپ کو سنبھالتے ہیں وہ کمال لوگ ہوتے ہیں۔ حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ کے سخت ترین ماحول میں، جنگ کے ایمرجنسی کے ماحول میں بھی اپنے آپ کو سنبھال کے رکھتے تھے، اور تلوار اتنی شاندار چلاتے تھے کہ جو کافر بڑی ڈینگیں مارتا ہوا آتا تھا نا، جو بڑا پہلوان سمجھتا تھا، جب شیر خدا کے سامنے آتا تو آپ اس دلیری، ہمت اور سمجھداری سے وار کرتے کہ اس طرح کا بھی نظام ہوا کہ پہلے وار کرنے کا موقع دیا کہ آجا تو کر لے، دیکھ لیا کتنے کو پانی میں ہے، اسے موقع دیا 2-4 دفعہ وار کرنے کا، اور جب سمجھ گئے نا کہ بس بات ایسی ہے تو پھر حضرت مولا علی اللہ اکبر کہتے تھے اور پھر وار کرتے تھے، اور حال یہ ہوتا تھا کہ پہلے دشمن کا سر کٹتا، پھر وجود کٹتا، اور ضرب اتنی شدید ہوتی تھی کہ کئی دفعہ گھوڑا بھی کٹ جایا کرتا تھا۔ یہ جو ہمارے بچے ہیں نا، آپ نے ناراض نہیں ہونا ویسے مجھ سے اور ماؤں بہنوں سے خصوصی معذرت کے ساتھ، جن بچوں کو آپ بچپن میں بلیوں سے ڈراتی ہیں، پتر سو جا بلی آ گئی، تو بتائیں وہ بچے بعد میں شیر بنیں گے؟ بلی سے ڈرایا ہے، بیٹا چپ کر جا بلی آ گئی، تو آپ نے جس کو بلی سے ڈرایا ہے آپ کا خیال ہے کل کو شیر بنے گا؟ آپ اسے، اور یہ میں پہلے بھی کئی دفعہ کہتا رہتا ہوں، چھپکلی دیکھ کے لوگ چیخے مارتے ہیں، کھٹمل دیکھ کے چیخے مارتے ہیں، تو یہ بچھو دیکھ کے چیخے مارنا یہ برگر فیملی ہونے کی علامت ہے۔ اور خدا کے بندو اللہ سے ڈرو، جو لوگ چھپکلیوں سے ڈر رہے ہیں، بچھوؤں سے ڈر رہے ہیں، وہ میدانوں میں نکلیں گے؟ سناؤ اپنے بچوں کو قصے خیبر و خندق کے، سناؤ اپنے بچوں کو قصے خیبر و خندق کے۔ ادھر دیکھو میری طرف کیا کہہ رہا ہوں، سناؤ اپنے بچوں کو۔ رات کو کہانیاں سناتے نا دادا ابو، نانا ابو، امی، بڑا بھائی، بڑی بہن، چھوٹے بچوں قصے سناتے ہیں، تو شاعر کہتا ہے سناؤ اپنے بچوں کو قصے خیبر و خندق کے، کہانی سن کے حیدر کی دلوں سے ڈر نکلتے ہیں۔ کہانی سن کے حیدر کی دلوں سے خوف دور ہوتا ہے مولا علی کی بات سن کے۔ یہ حضرت علی کا کمال ہے۔ دیکھو نا، خیبر میں فتح نہیں ہو رہی تھی، یہ ذرا منظر دیکھیے، فتح نہیں ہو رہی، حضور موجود ہیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں صبح جھنڈا اس آدمی کے ہاتھ میں دوں گا جس کے ہاتھ میں اللہ فتح عطا کرے گا۔ مزے کی بات یہ ہے کہ یہاں بات ختم نہیں کی نبی کریم نے، فرمایا بندہ وہ ہے، اچھا نام نہیں لیا، یہ بھی بڑی کمال کی بات ہے۔ محبوب کبھی کبھی اس طرح کا رنگ پیدا کر دیتے کہ ہر آدمی کا کلیجہ نا دھک دھک کرنے لگتا، دل دھڑکتا۔ حضور فرمانے لگے کل فتح ہوگی، جھنڈا اس آدمی کے ہاتھ میں دوں گا جس کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ فتح عطا کرے گا۔ فرمایا بندہ کون ہے؟ بندہ وہ ہے جو اللہ رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ یہ نشانی دیکھو، نشانی بتاتے ہیں نا لوگ، فرمایا نشانی یہ ہے کہ وہ اللہ رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ صحابہ فرماتے ہیں ساری رات منتظر رہے کہ قرہ کس کے نام نکلتا ہے، دن چڑھا تو محبوب نے فرمایا علی کو بلاؤ، جناب حضرت علی کو آشوب چشم ہے، آنکھیں تکلیف میں، حضور نے فرمایا بلاؤ، تو مولا علی آ گئے، یا رسول اللہ ان کی تو آنکھیں، آپ پھر سمجھے بات کو، یعنی ایک بندے کو طلب کیا گیا ہے میدان میں آنا ہے،
لڑائی کرنی ہے اور اس کی آنکھوں میں تکلیف ہے تو یہ مشکل کام ہے. تو محبوب نے فرمایا آئیے. حضرت علی آ گئے تو محبوب نے لعاب دہن لگایا آنکھوں میں. حضرت علی فرماتے ہیں کمال ہو گیا, آنکھ بالکل ٹھیک ہو گئی. اور پھر حضرت علی خیبر کے میدان میں آئے, پھر دروازہ توڑ کے گرایا. دیواریں ہلتی رہتی ہیں اور در کانپ جاتا ہے. علی کا نام سن کے اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے. ایک زمانہ تھا درویشوں نے لکھا ایک زمانہ تھا حضرت علی کو بھی تھوڑا بڑھاپا آیا, کچھ بالوں میں سفیدی چمکی. کوفے میں آپ کا دارالحکومت تھا, بہت سارے لوگوں کی دعوت تھی, تو حضرت علی اخروٹ چبا رہے تھے تو چبایا نہیں جا رہا. کئی دفعہ نا کوئی چیز آپ کرنے لگتے ہیں تو آپ سے نہیں ہوتی, تو آپ کسی کو کہتے ہیں یار یہ ذرا نا کھولنا. تجربہ نہیں ہے گھروں میں ڈھکن شکن نہیں کھولتے کئی دفعہ کچھ چیزوں کی. یہ بازار سے لاتے ہیں نا پیک چیزیں, تو آپ کھولنا چاہیں تو کئی دفعہ چھری لاؤ, ہتھوڑی لاؤ, تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے. تو وہ حضرت علی اخروٹ کھا رہے ہیں تو اخروٹ ٹوٹ نہیں رہا, کبھی اس دانت پہ کبھی اس دانت پہ, کوشش کرتے ہیں ٹوٹتا نہیں. تو ایک نوجوان غور سے چہرہ دیکھ رہا ہے. تو حضرت علی اس کی طرف بڑے ماہر نفسیات تھے, اس کی طرف دیکھ کے کہنے لگے پتر تو سوچنا پیا نا کہ بابے کو اخروٹ تے ٹوٹتا نہیں تے انہیں خیبر دا دروازہ کیویں توڑیا. بندے بڑے سیانے ہوتے ہیں, بڑا کچھ سوچتے ہیں. چلو تہاڈی نہیں گل کردا بیٹا, اس کو نیچے کر لو ذرا, پیچھے دوستوں کو نظر نہیں آتا. دیکھو جب ہم گفتگو کرتے ہیں نا, تقریر کرتے ہیں, تو کچھ لوگ ساتھ ان کا ذہن نا ساتھ اس پہ تبصرہ بھی کر رہا ہوتا ہے. چلو میں کہیا میں تہاڈی نہیں کردا گل, لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ساتھ اس کی تفسیر بھی ہلکی ہلکی کر رہے ہوتے ہیں. میں ویسے دوستوں کو کہا کرتا ہوں کہ تقریر سن لیں, تفسیر چلو گھر جا کے کر لینا. اگر آپ زیادہ سوچیں گے تو پھر غیر حاضر ہو جائیں گے محفل میں نا ذہنی طور پر. تو فی الحال سن لیں, باقی چلو پھر صحیح تفسیر کر لینا. تو یہ کچھ لوگ جو بڑے ماہر نفسیات ہوتے ہیں نا, وہ غور کر لیتے ہیں کہ یہ بندہ یہ مثلا اس وقت کیا سوچ رہا ہے. تو حضرت علی تھے باب مدینہ العلم, ان سے زیادہ کمال کون جانتا تھا. مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے بیٹا تو سوچ رہا ہے کہ اخروٹ تو ٹوٹتا نہیں, خیبر کا دروازہ توڑ دیا. تو حضرت علی فرمانے لگے بیٹا تو اخروٹ چھوڑ, کوئی خیبر آیا تو بتا آج بھی توڑ دیں گے دروازہ. تو نہ کوئی خیبر کا دروازہ بتا توڑ دیں گے. اور پھر فرمانے لگے یہ اخروٹ بیٹا میں جسم کی قوت سے توڑتا ہوں, خیبر کا دروازہ میں نے ایمان کی قوت سے توڑا تھا, اور ایمان میرا آج بھی مضبوط ہے تو میں توڑ دوں گا. حضرت علی بڑے پہلوان تھے, بہادر تھے, دلیر تھے. یہ جو ہمارے بچے ہیں نا بیچارے بڑے مطلب کمزور سے, اور لڑائی بڑی بہترین کریں گے پر گھر میں. باقی یہ ہے کہ میدانوں میں نکلنا, جد و جہد کرنی, کوئی کارنامہ سر انجام دینا, وہ کوئی کمال نہیں کرتے الا ماشاءاللہ. تو حضرت علی محنتی, جد و جہد کرنے والے. اور پھر دوسری بات دانا بڑے تھے. آج کل نا لوگ جذباتی ہیں, جذباتی فیصلے کرتے, رد عمل بڑی جلدی دیتے ہیں. وہ جو بات کو سمجھنے کی اور پرکھنے کی طاقت ہے نا, ایک سمجھ بوجھ, معاملہ فہمی, وہ لوگوں میں نہیں. حضور نے فرمایا, ایک تو یہ وہ روایت ہے نا کہ میں علم کا شہر ہوں, علی اس کا دروازہ. ایک حضور فرماتے ہیں میں حکمت کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. حضرت مولا علی شیر خدا بڑے بہترین دانا, چیزوں کو سمجھنے والے.